रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि डीज़ल की कीमतों के अंदर एक नुमायाँ कमी 30-32 रुपए से ज़्यादा की कमी आप देखेंगे। इससे हमारे वो काश्तकार दोस्त जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो ट्यूबवेल चलाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो बसों के अंदर सफ़र करते हैं, उनकी तकलीफ़ को मदम करने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ उसके ऊपर मरहम रखा जाएगा। हुकूमत का डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए कमी का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑयल रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत में नुमाया कमी का फैसला किया। ओगरा डीजल की कीमत से मुतालिक आज नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज हुकाम के साथ 2-3 नशस्तें हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने इजलास में ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आवाम को देंगे। डीज़ल की कीमत में कमी के मस्बत असरात होंगे। डीज़ल की कीमत में कमी से काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती फैसला चैलेंज कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स के तहत कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। प्रिजन रूल्स से हटकर हुक्म देना नुमाया कानूनी खामी है। फ़रीक़ैन को नोटिस दिए बगैर अबूरी हुक्म जारी करना काबिल एतराज़ है। दरख्वास्त काबिल समाअत होने का नुक्ता मौखर करके एक तरफ़ा अबूरी हुक्म दिया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तमाम दावे अबूरी मरहले में मंजूर करके बुनियादी मसला ही ख़त्म कर दिया गया। सज़ा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत निज़ाम को मुतासिर करेगी। फैसला दीगर कैदियों के लिए ऐसे मुतालबात का दरवाज़ा खोलेगा। अदालती फैसला उसूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी है। हुकूमत 2 दिन में बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ ने अडियाला जेल हुकाम को ख़त लिख दिया। ख़त के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुसद्दिका नकल मुंसलिक। कहा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के तमाम कानूनी लवाजमात पूरे कर दिए। अदालती फैसले की रूह के मुताबिक अमल यकीनी बनाया जाए। अदालती हुक्म की मुसद्दिका नकल अडियाला जेल के सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर नहीं की जा सकती। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का केस। अज़मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेज़ात मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और मरीम नवाज की मुलाकात के लिए अदालती अहकामात की तफसीलात शामिल। दस्तावेज़ात में आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात शामिल की गई। साबिक क्रिकेटर्स के बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत और बरतानवी पार्लियामेंट की कार्रवाई भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई। ट्रायल कोर्ट के बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात भी इजाफी दस्तावेज़ात में शामिल। आपने एक दिन भी हमें ये कहते नहीं सुना होगा इनके इलाज मुआवजे के हवाले से हमने कोई ऐसी बात की हो कि जी जिससे ये तासुर कायम हुआ हो कि हम इनकी सेहत को लेके कोई तंज कर रहे हैं या उस पर कोई ऐसी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज जब एक कोर्ट का ऑर्डर आया है तो हमारी जमात के मुख्तलिफ लोगों ने कल इस पर बात की कि बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी, मगर इलाज के हवाले से बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। हुकूमत का एक एग्जेक्टिव का ये फंक्शन है कि कैदी को जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक सेहत की सहूलियातें फराहम करनी हैं। बानी पीटीआई को पहले की तरह इलाज की सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। बीमारी पर सियासत करना हमारा वतीरा नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। पीटीआई ने नून लीग की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई अस्पताल से बनी गाला नहीं, वापस जेल ही जाएंगे। इलाज की सहूलत हर कैदी का हक है। बानी की सेहत को सियासत का एजेंडा न बनाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयाँ बांटी। धमकी, डिक्टेशन, सड़क ब्लॉक और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात का कह सकती है।
کہ اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے ہوگا، میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. پیج ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن حال میں تو کچھ کالا ہے. جو ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گے، اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے، بار بار دیا ہے، ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے، اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہی جیسے رہتی رہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں نہ آج مانیں گے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں یا نہیں، تبصرہ نہیں کر سکتا. پیج ایک ہو بھی سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے. جو کچھ کالا ہے وہ سامنے آ جائے گا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے قریب ایسے لوگ ہیں جو صورتحال خراب کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ان ہاؤس تبدیلی پر توجہ نہیں. اعتراضات دور ہونے تک نون لیگ سے تعاون نہیں کریں گے. جہاں اتفاق رائے نہیں وہاں نئے صوبے نہیں بنانے چاہیے. زور زبردستی سے پہلے کوئی بات مانی ہے نہ اب مانیں گے. 28ویں ترمیم کا علم نہیں، انتخابی اصلاحات پر کام کرنا ہوگا. پارلیمان کو عزت دینا چاہتے ہیں تو کمیٹیوں کو فعال کرنا ہوگا. خواہش ہے اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں میں واپس جائے. بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی کے متعلق عدالتی فیصلے کا خیر مقدم. کہا صحت کے مسائل پر علاج کرانا ہر قیدی کا حق ہے. بہتر ہوتا بانی کے علاج کے متعلق سپریم کورٹ کی بجائے حکومت خود فیصلہ کرتی. بلاول بھٹو نے وفد سمیت اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کر ملاقات کی. پیپلز پارٹی نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کیا. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کے بعد گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کی قیادت کا دورہ خیر سگالی کے لیے تھا. پیپلز پارٹی نے اپوزیشن سے رابطے بحال کرنے کی درخواست کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے بانی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی حکم پر جلد عمل درآمد ہونا چاہیے. بڑی مشکل اور کوششوں سے اس فیصلے تک پہنچے ہیں. فریقین دل بڑا کریں، فیصلہ سبوتاژ نہیں مینوئن عمل کریں. بانی کے اسپتال منتقلی علاج کے لیے ہے، کسی ڈیل کا حصہ نہیں. علاج اور ٹیسٹ ہونے کے بعد کے امور پر پھر بات ہوگی. سوشل میڈیا اور عام لوگوں سے اپیل ہے کوئی منفی اقدام نہ اٹھائیں. حکومت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ملاقات کرانے والوں کے شکر گزار ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق سے اپوزیشن رہنما اسد قیصر اور جنید اکبر کی ملاقات. سابق سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر بھی شریک ہوئے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں پارلیمانی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اپوزیشن رہنماؤں نے اسپیکر سے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی. اسد قیصر نے کہا اسپیکر قومی اسمبلی نے ملاقات کی درخواست کی. ملاقات کا مقصد پارلیمانی امور اور بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بات چیت تھا. کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں. وزیر اعظم سے ملاقات کے متعلق کوئی علم نہیں. لانگ مارچ مؤخر کرنے سے متعلق فیصلہ مشاورت سے ہوگا. بارش کا جی ٹی روڈ پر سفر، ڈوبتے چلے گئے مختلف شہر. راولپنڈی میں تیسرے دن لگاتار بارش ہوئی موسلا دھار. جڑواں شہر پانی پانی، نالا لئی میں تو گیانی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں مجموعی طور پر 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نیو کٹاریاں گوال منڈی میں پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی. راولپنڈی کے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل. سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. جان کالونی، شیر زمان، پیپلز اور راجہ اکرام کالونیز ڈوب گئیں. جہلم میں شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع. جی ٹی روڈ بھی ڈوب گئی. ٹریفک کی روانی متاثر. سرائے عالمگیر میں برساتی نالے بکھر گئے. پانی آبادی میں داخل. گجرات میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. لاہور، شاہپور، ناروال، شکرگڑھ، منڈی بھاؤدین اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے. نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مظفر گڑھ کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. سیاسی صورتحال، جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. ارکان اسمبلی کا ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین. مظفر گڑھ میں الیکٹرو بس اور صاف پانی پروجیکٹ شروع کرانے پر شکریہ ادا کیا.
مریم نواز نے کہا جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھاٹی چوک انڈر پاس کا بھی دورہ، بھاٹی گیٹ انڈر پاس پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، صدر کو بلوچستان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ۔ صدر نے کہا بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی فلاح کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مؤثر روابط ضروری ہیں۔ دہشت گردوں کی صوبے کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں ناکام بنائی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ سب سے بڑا صوبہ خصوصی توجہ اور وسائل کا حقدار ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی نئے انتظامی یونٹس کی حمایت کر دی، کہا نئے انتظامی یونٹ ضرورت کے حساب سے بنائے جا سکتے ہیں۔ بھارت کئی انتظامی یونٹ بنا چکا، افغانستان میں 36 صوبے ہیں، موجودہ انتظامی ڈھانچہ اوور لوڈ ہو چکا۔ 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے، اس کے نیچے نہیں۔ مزید بولے کہ قیدی کی صحت کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، آنکھ کی بیماری کا علاج بھی کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے امریکہ کو $10 ارب فیسلٹی کی درخواست کی تصدیق کر دی۔ محمد اورنگزیب نے کہا امریکہ کو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی کی درخواست کی ہے۔ ستمبر تک پاکستان کی درخواست پر فیصلہ متوقع ہے۔ دو طرفہ قرضوں کی مدت 10 سال تک لے جانا چاہتے ہیں۔ امریکی ایگزیم بینک، سی ڈی ایف اور دیگر اداروں سے بات چیت جاری ہے۔ حکومت نے تاجروں کے لیے ریٹیلر اسکیم ایپ کا اجرا کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ریٹیلر اسکیم ایپ ٹیکس نظام کو مؤثر بنانے کی کوشش ہے۔ ٹیکس نظام کو سہل اور مؤثر بنانا ترجیح ہے۔ ریٹیلر اسکیم سے چھوٹے دکانداروں کو سہولت میسر آئے گی۔ وزیر مملکت بلال اظہر بولے ریٹیلر اسکیم تاجروں کی مشاورت سے بنائی گئی، ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایپ کے ذریعے دکاندار فائلر بن سکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن لاہور کا اچانک دورہ، پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں کی لمبی قطاریں، کئی گھنٹے انتظار، ایجنٹ مافیا بھی سرگرم، کئی کاؤنٹرز خالی، عملہ موجود نہیں تھا۔ شہریوں نے وزیر داخلہ کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا گھنٹوں تک باری نہیں آتی، باہر ایجنٹ کو 5,500 روپے دیے ہیں۔ وزیر داخلہ کا پاسپورٹ آفس کی صورتحال پر برہمی کا اظہار، ڈیپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس اور ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو ہٹانے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں سے اسی طرح کا سلوک ناقابل برداشت ہے۔